أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. محترم عزیزو، بزرگ اور دین ایمانی بھائیو، گزشتہ ہفتے بعد اس سلسلے میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے جو ظاہر میں ایمان کے دعوے دار ہیں اور حقیقتاً وہ لوگ منافق ہیں۔ دونوں کا طرز عمل قرآن کریم کی ان آیات کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہ بات فرمائی کہ جب ان منافقین کو بلایا جاتا ہے اللہ کی جانب، اللہ کے رسول کی جانب، لیحکم بینہم، تاکہ یہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف آئے۔ منافقین کا طرز عمل یہ رہتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ جس جانب چاہتے ہیں لڑک جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے معاملے میں فیصلہ کر دیں، تمہارا یہ فیصلہ شریعت کے حکم کے مطابق ہو، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے بات کو سنا اور مانا۔ تو ایمان جو ہے وہ اطاعت کا نام ہے۔ مؤمنین کی سب سے بڑی خصوصیت وہ کیا ہے؟ وہ ان کی اطاعت، وہ اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو ایمان والا بنانے کی سب سے بڑی خوبی وہ ان کی اطاعت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مان کر چلتے ہیں، خواہ اس اطاعت کے سلسلے میں ان کو جو بھی قربانی دینی پڑے۔
آگے رب العالمین نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر، پرزور قسمیں کھا کر کہتے ہیں، منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی زور کی قسمیں کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ ان کو حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم فلاں جگہ جائیں، فلاں جہاد کے موقع پر جائیں، فلاں جنگ میں جائیں، فلاں جگہ پہنچیں، لَيَخْرُجُنَّ، ضرور نکلیں گے۔ قسمیں کھا کھا کر یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کی اطاعت کے لیے بالکل تیار ہیں، قسمیں کھا کھا کر۔ رب العالمین فرماتا ہے قل، آپ ان سے یہ کہیے لا تقسموا، یہ قسمیں نہ کھاؤ۔ قل لا تقسموا، آپ ان سے کہیے کہ یہ قسمیں نہ کھاؤ۔ طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت تو خوب معلوم ہے کہ تم اطاعت کتنی کرتے ہو، یہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ قسمیں نہ کھاؤ، ہمیں خوب پتہ ہے کہ تمہاری اطاعت کتنی ہے، کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ قسمیں تو پرزور کھاتے ہو، لیکن جب بات اطاعت ہی آتی ہے تو اطاعت تم سے بالکل نہیں ہوتی۔ یہ حال کس کا بیان ہو رہا ہے؟ منافقین کا، کہ آپ ان سے لمبے چوڑے وعدے لے لیجئے، قسمیں کھلوا لیجئے، یہ سارا کا سارا طرز عمل منافقانہ طرز عمل۔ تو رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیے لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم اطاعت کیسے کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو۔ اور ایک مطلب علماء نے اس جملے کا اور لکھا ہے، وہ یہ کہ طاعۃ معروفہ، کہ قسمیں نہ کھاؤ، اطاعت کرو، یہ اطاعت ہی کافی ہے۔ یہ قسمیں نہ کھاؤ، تم اطاعت کرو، یہ اطاعت ہی کافی رہے گی۔ قسمیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ بہرحال رب العالمین آگے فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تعالی جاننے والا ہے اس کو جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر رب العالمین یہ فرما رہا ہے منافقین کی ایک صفت اور ایک ان کی کہنا چاہیے خوبی کہیے یا خامی کہیے، وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ منافقین قسمیں کھا کر اپنی بات بیان کرتے ہیں اور عملی اعتبار سے یہ بالکل پیچھے۔ یہ ایک منافق کا طرز عمل ہے کہ وہ اپنے زبان کے ذریعے سے ایسے وعدے کرے گا، ایسے دعوے کرے گا، ایسی قسمیں کھائے گا کہ بس اس کام کو فوراً کر گزرے، لیکن عملی طور پر جب اس کا امتحان سامنے آئے گا، جب کام کرنے کا وقت ہوگا تو پھر اس کی اطاعت میں سوائے زیرو کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طرز عمل کس کا ہے؟ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایمان والے وہ قسمیں نہیں کھایا کرتے۔ اسلام کے اندر قسمیں کھانا کوئی پسندیدہ بھی نہیں ہے کہ آپ بات بات پر قسمیں بھی کھائیں، بلکہ وہ لوگ تو اطاعت کو عملی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ وہ باتیں نہیں بناتے، وہ لمبے چوڑے دعوے نہیں بھرتے، وہ کر کر دکھاتے ہیں کہ جی یہ کام ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تعالی جاننے والا ہے اس کو جو تم کرتے ہو۔ آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پیروی کرو، کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ منہ موڑ لیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ پیٹ پھیر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو ان پر وہ ہے جو ان پر بوجھ ڈالا گیا۔
وعلیکم ما حملتم، اور تم پر وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں جو ان پر ذمہ داری دی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی۔ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اللہ، اے رسول آپ ان سے یہ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ کا کام ان کے درمیان صدا لگانا ہے، آواز لگانا ہے، ان کو اطاعت کی دعوت دینا ہے، ان سے اطاعت کے لیے کہنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر اطاعت کے حکم کے باوجود بھی یہ لوگ نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ ہے جو ان کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام کو پہنچانا۔ پیغمبر کی ذمہ داری ہے تبلیغ، پیغمبر کی ذمہ داری ہے دعوت، پیغام کو پہنچا دینا ان کی ذمہ داری۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور پھر تمہارا کام ہے ما حملتم، جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے کہ تم اس پیغام کو سن کر پھر عمل کرو۔ دونوں پر علیحدہ علیحدہ ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کا کام ہے بات کو پہنچانا، اور تم لوگوں کا کام ہے بات کو ماننا۔ پیغمبر اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اب وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اب تو معاملہ تمہارا ہے کہ تم عملی طور پر کیا ثابت کر کر دکھاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پیغام پہنچا دیتے، اور پھر جب وہ لوگ پیغام کو قبول نہیں کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ، بڑے پریشان ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے پیغام صحیح سے نہیں پہنچا ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ مان نہیں رہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بارہا یہ بات کہی ہے کہ جی آپ کی ذمہ داری وہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام ان کو انگلی پکڑ کر چلانا نہیں ہے، گھسیٹ کر چلانا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو راستہ دکھا دو۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان لوگوں پر دروغہ نہیں ہیں کہ آپ ان کو زبردستی چلائیں، یہ تو دین اسلام ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے، آپ کا کام پہنچانا ہے، بتانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ یہ کہیے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کے طریقے پر چلو، ان کی سنتوں پر چلو، ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ آپ کا کام یہ بات کہہ دینا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر بھی اعراض کریں، پیٹ پھیر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو آپ پر تو وہ ذمہ داری تھی جو آپ نے ادا کر دی۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم لوگوں پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر وہ اطاعت کرو۔ ذرا یہ دوستو ہم بھی سوچیں کہ ہم اور آپ بھی کتنی دین کی، خیر کی، بھلائی کی باتیں سنتے ہیں، سنانے والا آتا ہے سنا دیتا ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کا کام سنانا ہے، اس کا کام حدیث کو پڑھ کر بتانا ہے، اس کا کام پیغام پہنچانا ہے، اس کا کام کوئی تقریر بیان کر کر دین کی اہم بات ہم تک پہنچا دینی۔ لیکن ہم پھر سوچیں وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، کہ ہماری ذمہ داری سننا تو نہیں تھی، ہماری ذمہ داری اس کا کام سنانا تھا، اس کا کام پہنچانا تھا، اس کا کام دعوت دینا تھا، اس کا کام سمجھانا تھا، لیکن ہمارا کام سننا تو نہیں تھا، ہمارا کام تو اس پر عمل کرنا تھا۔ روز قیامت میں ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب کتنی حدیثیں سنی ہیں، کتنی تفسیریں سنی ہیں، کتنے جلسوں کے اندر شریک ہوئے ہو، سنا تو ہم نے بہت ہے، لیکن وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ عمل کی ذمہ داری، ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ عمل کی ذمہ داری۔ روز قیامت میں رب العالمین یہ پوچھے گا
کہ یہ بتاؤ کہ جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اطاعت پر ہدایت ہے، ہدایت کس میں؟ اطاعت پر ہے، صرف سننے پر نہیں ہے۔ آپ ذرا پیچھے کی آیات کے اندر غور کریے کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے، یہ جن کو منافقین کہا گیا ہے، رب العالمین نے ان کا طرز عمل ذکر کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ، منافقین یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، اطاعت کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں کا ایک گروہ وہ پیٹ پھیر کر چلا جاتا، اطاعت نہیں کرتا، کہتا تو ہے کہ جی ہم ایمان لے آئے لیکن اطاعت نہیں کی۔ اور ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی جانب، اللہ کے رسول کی جانب، تو وہ یہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اس کو مان بھی لیا۔ تو ایمان والے صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ سننے کے بعد مانتے بھی ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، عمل کے ذریعے سے ثبوت بھی دیتے ہیں۔ رب العالمین اسی کو فرماتا ہے کہ سننا اصل نہیں ہے، سننے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سے اطاعت ہو، اور اگر ہم صرف سن کر رہ جائیں اور اطاعت نہ کریں تو ہدایت ہم کو نہیں مل سکتی۔ اگر ہم صرف سنیں اور اطاعت نہ کریں تو یاد رکھیے کہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر تو کھلے ہوئے پیغام کو کھلے طور پر پہنچا دینا ہے۔ وما علی الرسول، رسول پر یہ ذمہ داری نہیں ہے مگر یہ الا البلاغ المبین، یہ وہ واضح طور پر پیغام کو پہنچا دیں، ان پر یہ ذمہ داری۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس نے ان سے پہلوں کو خلیفہ بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے غالب کر دے گا، دینہم، ان کے اس دین کو، الذی ارتضی لہم، جس دین سے اللہ ان لوگوں کے لیے راضی ہو گیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور بدل دے گا ان کو، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، امنن، امن سے۔ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 3 وعدے فرمائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قرآن کریم کی آیت بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، ایک شخص آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مکے کے اندر بھی ہم لوگ جب تک رہے پریشانیاں جھیلتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 40ویں برس نبوت سے نوازے گئے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہے نبوت کے ساتھ، اور یہاں کے حالات احوال ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے صبر آزما لمحے تھے، کتنے مصیبتیں تھیں، کتنے حالات تھے، کتنے پہاڑ مصیبتوں کے ایمان والوں پر توڑے گئے، کتنا ان کو ستایا گیا۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کی قید، 3 سال کی قید، بالکل سوشل بائیکاٹ، کچھ نہیں پہنچایا جائے گا، کوئی خرید و فروخت، کوئی لین دین ان لوگوں سے نہیں ہوگا۔ تو 13 برس اس خطرناک حالات کے اندر رہے، اور پھر مجبور کیا گیا مکہ مکرمہ چھوڑنے پر، تو یہ ایمان والے مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ حالات یہاں بھی عجیب و غریب تھے،
یہاں پر حملہ تھا کہ کہیں مکے والے حملہ نہ کر دیں، خطرہ تھا۔ کبھی غزوہ بدر قائم ہوئی، کبھی غزوہ احد قائم ہوئی، کبھی غزوہ خندق قائم ہوئی، اور اس کے علاوہ نامعلوم کتنے چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہے، اور ایمان والوں کو خوف کا سامنا مستقل رہا کرتا تھا۔ تو یہی وہ زمانہ تھا کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، یہ حالات کب تک رہیں گے؟ کب تک ہم خوف کے اندر زندگی گزاریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی یہ حالات بدلیں گے اور تمہارا یہ خوف امن سے بدل جائے گا۔ اسی کے سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے اندر رب العالمین نے وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ایمان والوں سے، وعاملوا الصالحات، اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو نمبر 1 ایمان لے کر آئے، اور نمبر 2 اعمال صالحہ کیے۔ یعنی صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال شرط ہے۔ کیا وعدہ فرمایا؟ پہلا وعدہ یہ کیا، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پہلا وعدہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زمین کی خلافت دے دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلوں کو خلافت دی تھی۔ تو یہ پہلا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا، زمین کی خلافت ان کے حوالے کرے گا۔ اور کس طرح؟ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت دی تھی۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ایک خلافت وہ ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کو عطا کی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ اور ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو ہر انسان خدا کی جانب سے خلیفہ متعین کر کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ ایک خلافت وہ ہوتی ہے جو رب العالمین لوگوں کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے تکوینی طور پر، اور وہ لوگ دنیا کے اندر بادشاہت کرتے ہیں۔ اور ایک اور خلافت ہوتی ہے جو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ تشریعی طور پر دیتا ہے، ان نیک بندوں ہی کو یہ خلافت حاصل ہوتی ہے جو اس خلافت کا صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ بادشاہت ایک علیحدہ چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ حکومت تو دے دے، لیکن وہ اس حکومت کو صحیح طور پر نہ چلا سکے، اللہ کے حکموں کو نافذ نہ کر سکے۔ یہ خلافت کوئی خلافت نہیں ہے۔ اصل خلافت یہ ہے کہ بندے کو ایسا اقتدار اور اختیار حاصل ہو کہ وہ اللہ کی شریعت کو، عدل و انصاف کو، اور دنیا کے اندر اللہ کے اصل قانون کو دنیا میں لاگو کر دے، نافذ کر دے۔ دنیا کے اندر یہ کام اللہ کے خاص بندوں ہی نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیے خلیفہ تو بہت ہوئے، بادشاہ تو بہت ہوئے، حکومت تو بہتوں کے ہاتھ لگی ہے، لیکن حکومت کرنا کمال نہیں ہے، حکومت کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا یہ کمال۔ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو زمین میں حقیقی خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس نے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ قوم بنی اسرائیل کو خلافت دی، اور انہوں نے ایک زمانے تک نیابت کا یہ فرض ادا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کمانڈر تھے بنی اسرائیل کے لشکر کے، اور ان کے بادشاہ تھے طالوت۔ انہوں نے ایک بڑے لشکر کو، جالوت کے ایک لشکر کو شکست دی تھی، ہرایا تھا، اور پھر قوم بنی اسرائیل نے اپنی ایک حکومت قائم کی تھی۔ رب العالمین فرماتا ہے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان سے بھی پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر
وادی سینا کے اندر لے کر آئے تھے، اور اس قوم بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ ارض فلسطین پر ایک قوم عمالقہ آباد ہے، لہذا تم آ کر اس قوم سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ یہ سارا کا سارا شہر اور یہ سارا کا سارا علاقہ یہ تمہارے حوالے کر دے گا۔ لیکن یہ قوم اس وقت تک بزدل بن چکی تھی، لہذا اس قوم نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ جاؤ، اذهب انت وربک، تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، فقاتلا، دونوں لڑو، دونوں جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے۔ تو اس موقع پر تو قوم بنی اسرائیل نہیں ہلی، اس نے جنگ نہیں کی، اور جب یہ نسل ختم ہوئی، دوسری نسل پروان چڑھی، حضرت یوشع ابن نون، انہی کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے، انہوں نے پھر قوم بنی اسرائیل کو متحد کیا، ایک کیا، اور پھر ارض فلسطین پر اس قوم کو لے کر گئے، وہاں پر جنگ ہوئی، قوم عمالقہ کو ہرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارض فلسطین پھر قوم بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ تو یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے اس زمانے کے اندر جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کیا، رب العالمین نے ان کو زمین میں حقیقی خلیفہ بنا دیا، اور انہوں نے اللہ کی اس بادشاہت کو اللہ ہی کے قانون کے حساب سے، اسی کے اعتبار سے چلایا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب اعمال بگڑے تو پھر رب العالمین نے یہ ساری کی ساری نظام حکومت یہ ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ فاسق اور فاجر لوگوں کے ہاتھ میں جب یہ باغ ڈور آئی تو پھر رب العالمین نے کسی اور کو غلبہ عطا کر دیا، یہ رب العالمین کا قانون ہے۔ مذہبی اعتبار سے پھر یہودیت کو ایسا غلبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد نہیں ہوا، اور عیسائیت کا حال وہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ وہ تو محدود تھی، بہت مختصر تھی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا تو پھر مذہب عیسائیت وہ پورا کا پورا بگڑ گیا، اس کی شکل مسخ ہو گئی، توحید صرف نام کی رہ گئی، اور شرک حقیقی ان کی روح کے اندر سرایت کر گیا۔ 300 سال تک عیسائیت اسی طرح رہی، یہاں تک کہ جب رومن ایمپائر، جو کہنا چاہیے ایک بت پرست قوم تھی، بت پرست نسل تھی اور حکومت تھی، اس کے بادشاہ نے جب عیسائیت اختیار کی تب عیسائیت کو غلبہ ہوا اور عروج ہوا۔ لیکن خلافت جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نیابت کا یہ لوگ حق ادا کرتے، ایسا نہ ہوا، اور یہ ساری کی ساری دنیا اور یہ ساری کی ساری حکومت یہ ظلم و ستم سے بھری رہی، خوف سے بھری رہی، دنیا کے اندر خوف ہی کا غلبہ رہا، چین و سکون بالکل غائب رہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا زمانہ اور آپ کا دور شروع ہوا، اور یہ ابتدائی سال جن کا میں نے عرض کیا 13 برس مکے کے اندر اور ابتدائی کچھ سال مدینے کے اندر، یہ بھی خوف کے رہے۔ لیکن رب العالمین اسی درمیان یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم یہ وعدہ کرتے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ اب زمین میں تم کو خلیفہ بنا دے گا۔ ایک وعدہ کیا فرمایا کہ تم کو زمین کے اندر خلیفہ بنا دے گا، جیسے کہ اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور دوسرا وعدہ یہ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو غالب کر دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ دین کا غلبہ ہوگا، دین اسلام اب غالب دین بن جائے گا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ وہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ جو خوف کا یہ عالم تھا یہ سارا کا سارا ختم ہوگا، اور اب امن کا پیغام شروع ہوگا، اور یہ سارے کے سارے لوگ اب امن کے اندر رہیں گے۔ رب العالمین کا یہ وعدہ پورا ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر سے پورا ہونا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر پہلے خیبر فتح ہوا، جو یہودیوں کی ایک بڑی بستی تھی، اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، وہاں کی ساری زمینیں، ساری جائیداد وہ مسلمان ان کے کہنا چاہیے مالک بن گئے۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی کے اندر بحرین فتح ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات کے اندر ملک یمن پورا کا پورا وہ اسلامی حکومت کے اندر شامل ہو گیا، اور ملک شام کے کچھ علاقے وہ تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ہی کے اندر ٹیکس وصولا کرتے تھے۔ ملک فارس کے سرحدی علاقے کچھ وہ تھے کہ جہاں سے اسلامی حکومت کے اندر مدینے کے اندر وہ ٹیکس آیا کرتا تھا، اور اہل ایمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں یہ سارا کا سارا عرب یہ اسلام کے انڈر میں آیا ہوا دیکھا۔ ملک یمن بھی، عرب بھی، بحرین بھی، ملک شام کے کچھ علاقے بھی، اور کہنا چاہیے فارس کی حکومتوں کے کچھ حصے بھی، کہ جو اسلام کے اندر براہ راست نہیں تو ٹیکس اور جزیہ دینے پر یہ علاقے دونوں حکومتوں کے یہ آ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور 2 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی۔ ان 2 سالوں کے اندر اسلامی حکومت کا دائرہ اور وسیع ہوا اور بڑھ گیا، اور کہنا چاہیے اسلامی حکومت بڑی مضبوط ہو گئی۔ دمشق اور بصرہ جیسے علاقے، ملک شام کا دمشق اور ملک فارس کا بصرہ، یہ علاقے کہنا چاہیے یہ اسلامی حکومت کے اندر شامل ہو گئے۔ اور پھر دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، 10 سال کا دور، کہ پیغمبروں کی حکومت کے بعد ایسی حکومت کبھی کسی نے نہیں دیکھی جیسی حکومت رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ پورا کا پورا ملک شام، رومن ایمپائر کا یہ اہم علاقہ، یہ سارا کا سارا اسلامی حکومت کے اندر شامل ہوا۔ ملک فارس، ملک ایران، اس کے اکثر علاقے وہ اسلامی حکومت کے اندر شامل ہو گئے، اور ان دونوں کی اس وقت یہ سپر پاورز تھی، بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک کو کہنا چاہیے ایک کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا اور ایک کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ دونوں اپنے وقت کی وہ بڑی طاقتیں تھیں، جیسے کہ ہم اور آپ آج امریکہ کو سمجھتے ہیں، تو اس زمانے کی یہ 2 بڑی طاقتیں یہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور حکومت کے اندر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ جب کسرا ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کبھی دنیا کے اندر کسرائیت جنم نہ لے گی۔ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرَ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَ، اور جب یہ قیصر مرے گا، قیصر ہلاک ہوگا، اس کے بعد کوئی قیصر جنم نہ لے سکے گا۔ اور اس کے علاوہ پورا کا پورا مصر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر آ گیا۔ یہ پورا کا پورا علاقہ یہ اسلامی حکومت کا ایک اہم حصہ بن گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلافت کر کر جب شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی، حکومت رہی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر اسلامی حکومت کی سرحدیں وہ مشرق اور مغرب تک پھیل گئی۔ افریقہ کا ایک بڑا حصہ وہ شامل ہوا، اور ادھر کہنا چاہیے اسپین تک اور قبرص تک اسلامی حکومت مغرب کے اندر، ویسٹ کے اندر پھیل گئی، اور ادھر چین کی سرحدوں سے اسلامی حکومت مشرق کے اندر پھیل گئی، اور خراسان کا علاقہ، یہ سارا کا سارا علاقہ اسلامی حکومت کے اندر شامل ہو گیا۔ رب العالمین کا یہ وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زمین کا خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو۔ خلافت راشدہ، حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور، یہ خلافت راشدہ ہے۔ اس کے اندر اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت وہ بہت زیادہ وسیع ہوئی اور پھیلی ہے، اور رب العالمین کا یہ وعدہ یہ صحیح اور سچا ثابت ہوا ہے۔
اور اس کے بعد پھر ایسا دور شروع ہوا جس کے اندر امن قائم ہوا، امن و امان قائم ہوا، اور پھر خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ کا زمانہ، ایک لمبا زمانہ، اور اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ کا زمانہ، ایک بہت طویل اور لمبا زمانہ، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا زمانہ، ایک ایسا زمانہ کہ جس نے کئی ملکوں پر حکومت کی، اور پھر ادھر آ کر یہ خلافت ختم ہوئی۔ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ ایمان والوں کو خلافت ارضی عطا فرمائے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور غالب کر دے گا ان کے لیے ان کے اس دین کو جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ سچی اور حقیقی بات ہے کہ تمام مذاہب کے اندر جو غلبہ مذہب اسلام کو حاصل ہوا ہے وہ کسی اور مذہب کو نہیں ہوا۔ اور غلبے سے مراد صرف غلبہ یہی نہیں ہے کہ حکومت اسلام کی قائم ہو جائے۔ غلبے کے سلسلے میں علماء بہت اہم بات یہ لکھتے ہیں کہ دلائل کا غلبہ، پروفس کا غلبہ، کہ اسلام سے زیادہ مضبوط دلائل وہ کسی اور مذہب نے آج تک پیش نہیں کی۔ اسلام جیسی اہم تعلیمات کسی اور مذہب نے پیش نہیں کی۔ اسلام جیسی صاف ستھری بالکل ایسی بات جو انسانی آسان سی عقلوں کے اندر آ جائے، اسلام سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی پیغام نہیں، کوئی تعلیم کسی مذہب نے نہیں سکھائی۔ آپ ذرا جائزہ لیجئے، یہودیت کا، نصرانیت کا، ہندو مت کا، بدھ مت کا، جین مت کا اور تمام مذاہب کا، انہوں نے انسانوں کے سامنے جو عقائد بیان کیے کہ تم کو یہ خدا کے بارے میں ماننا ہے اور یہی آخرت کے بارے میں ماننا ہے، وہ ایک ایسا گنجلک سا الجھا ہوا تصور ہے کہ انسانی عقل پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جبکہ اسلام بالکل صاف ستھری سیدھی سی سمجھ میں آنے والی سیدھی سیدھی سی بات کہتا ہے، وہ عقائد کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا اخلاقیات کا درس ہو یا کہنا چاہیے معاملات ہو یا معاشرت ہو، وہ سب کے سلسلے میں جو پیغام انسانوں کو دیتا ہے وہ ایسا سمجھ میں آنے والا پیغام ہے جو انسانی فطرت قبول کرتی ہے، انسان کا دل قبول کرتا ہے اور انسان کی عقلیں بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ یہ وہ موقع نہیں کہ سارے کے سارے مذاہب کی ایک چیز کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور اسلام کا حکم رکھا جائے کہ یہ سارے مذاہب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں اور اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ ایک معمولی سی مثال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخرت کے سلسلے میں دیگر مذاہب کا تصور کیا ہے۔ یہودیت بھی ایک تصور پیش کرتی ہے لیکن ان کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر بڑا معمولی سا الجھا ہوا ملتا ہے۔ عیسائیت بھی پیش کرتی ہے کہ جی مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایک عجیب و غریب فلسفہ وہ لوگ لے کر آئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے اور انہوں نے اس درخت کو کھا لیا جو درخت سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اور جب ان کو اس گناہ کی سزا میں اس دنیا پر بھیجا گیا تو وہ گناہ نسل انسانی کے اندر اسی طرح منتقل ہوتا رہا۔ یہ عیسائیوں کا بڑا کہنا چاہیے اہم عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا جو انہوں نے جنت کے اندر کی تھی وہ ان کی پیدائش کے بعد سے انسانوں پر، ہر ایک انسان پر نافذ ہوئی اور ہر ایک انسان اس گناہ کا مرتکب ہی پیدا ہوا، اور انسانیت پوری کی پوری اسی گناہ کے بوجھ تلے لگی ہوئی تھی اور انسانیت اس گناہ سے آزاد نہیں ہو رہی تھی۔ لہذا خدا نے انسانیت کو اس گناہ سے آزاد کرانے کے لیے اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بھیجا، اور حضرت عیسیٰ کو جو خدا کے نعوذ باللہ بیٹے تھے جب ان کو سولی دے دی گئی اور سولی پر ان کو لٹکا دیا گیا تو انسانیت پر سے یہ بڑا بوجھ اتر گیا، اور یہ جو گناہ عظیم تھا جس کو عیسائی
سچائی اوریجنل سن کہتے ہیں، یہ انسانیت پر سے اترا ہے۔ اب جو انسان چلیں گے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر، اور کہنا چاہیے ان کو اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر بسا کر وہ اس عظیم گناہ سے آزاد ہو جائیں گے۔ لہذا اگر نجات پانی ہے قیامت کے دن تو پھر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ سوچو آپ کتنی ٹیڑھی کھیر ہے، کتنا الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہندو مت کو دیکھو کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور آپ کہنا چاہیے اچھا عمل کرتے ہیں تو پھر اگلا جنم ہوگا ایک اچھی، کہنا چاہیے ایک اچھی شکل کے اندر آپ آئیں گے، اور اگر آپ نے یہاں پر اچھے کرم نہ کیے، اچھے عمل نہ کیے تو پھر آپ کو اسی کے مطابق کوئی بری شکل دی جائے گی، اور اسی طرح یہ زندگی کا الٹ پھیر چلتا رہے گا، نہ معلوم کب تک چلے گا۔ یہ سارے کی ساری چیزیں کتنی الجھی ہوئی ہیں۔ اسلام صاف ستھرا پیغام دیتا ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، وہ کوئی گناہگار پیدا نہیں ہوتا، وہ جب تک بچہ ہے بالغ نہیں ہوتا وہ قطعاً گناہگار نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک شریعت دی ہے، دو راستے انسانوں کے سامنے رکھیں، یہ اطاعت والا راستہ ہے، یہ نیکیوں والا راستہ ہے، یہ گناہ والا راستہ ہے۔ جو بندہ گناہ والے راستے پر خود چلے گا وہ گناہگار ہوگا۔ کسی انسان کا بوجھ کسی دوسرے پر قطعاً نہیں لادا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر تمہارا امتحان ہوگا، اچھے عمل کرو گے، مرنے کے بعد تمہارا یہی جسم ہوگا، یہی روح ہوگی، یہی احساس ہوگا، اسی کے ساتھ تم زندہ ہوگے، کسی اور شکل کے اندر نہیں، اسی شکل کے اندر اور اسی جیتی جاگتی دنیا کے اندر۔ پھر رب العالمین تم کو جب نئی حیات، نئی زندگی دے گا تو اس دنیا کے اعمال کے مطابق تمہارے فیصلے ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے تو جنت، برے عمل ہوں گے تو جہنم۔ یہ صاف ستھری سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اسلام کا ایک ایک عقیدہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات اتنی واضح اور کلیئر کہ کسی اور مذہب کے اندر وہ بات ایسی بیان کی ہی نہیں گئی۔ اسلام کو اپنی ان باتوں کے ذریعے سے، صاف ستھرے پیغام کے ذریعے سے غلبہ حاصل ہوا۔ اس لیے جب مذہب اسلام پھیلا ہے اور غالب ہوا ہے تو دنیا کی وہ قومیں جو شرک کو کے اندر گرفتار تھیں اور کل تک شرک پر فخر کیا کرتی تھی اور اپنے کہنا چاہیے بیسیوں خداؤں پر فخر کیا کرتی تھی، اسلام نے جب توحید کا پیغام بلند کیا تو ان کو اپنے شرک سے نفرت ہو گئی اور انہوں نے اپنے شرک کو توحید بنا کر پیش کرنا شروع کیا۔ یہ بات ان کے بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں واقعتاً شرک ایک گندگی ہے اور ہم جو کر رہے ہیں یہ شرک نہیں، توحید ہی ہے۔ اسلام کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے شرک کو چھپانا اور توحید کا نعرہ لگانا شروع کیا اسلام کے آنے کے بعد، کہ اسلام نے عقیدہ توحید کو اس طرح سے پیش کیا کہ شرک کی نفرت مشرکین کے اندر بھی پیدا ہوئی۔ وہ اگرچہ توحید کو اختیار جو نہ کر سکے، انہوں نے اپنے شرک کو بھی توحید کی اوڑھنی اڑا دی کہ نہیں جی یہ بھی توحید ہی ہے، شرک نہیں ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے لیے تمہارے اس دین کو غالب کر دے گا جس کو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور بدل دے گا، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے بعد امن سے بدل دے گا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے، پہلے عیسائی تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی قوم کے قبیلہ طے کے سردار تھے، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے اور بھوک کی شکایت کرتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور راستے کے ڈاکہ زنی کی شکایت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات کو، احوال کو بدلے گا۔ یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں الگ الگ طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اتنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی جانتے ہو کہ ایک زمانہ وہ ہوگا کہ مقام حیرہ سے ایک عورت
چلے گی خانہ کعبہ کے حج کے لیے، اور وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوگی، اکیلی ہوگی، اور اس لمبے سفر کے درمیان اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، قبیلے طے کے قزاقوں کا، ڈاکوؤں کو کیا ہوگا؟ کیا وہ سدھر جائیں گے؟ یہ تو بڑے خطرناک ڈاکو ہیں، اسی راستے میں پڑتے ہیں، یہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے جائے کہ ایک تنہا عورت، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ زیورات سے لدی ہوئی تنہا آئے گی، تو یہ ڈاکوؤں کو کیا ہوگا؟ کہہ رہے مجھے حیرت ہوئی اس بات سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ عورت اکیلی آئے گی، تنہا آئے گی، اور ڈرے بغیر آئے گی، اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ عدی ایک زمانہ ہوگا کہ تم کسریٰ کے محلات کو، اس کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کسریٰ ابن ہرمز، وہ پرشین ایمپائر کا سب سے بڑا بادشاہ، کہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، کسریٰ ابن ہرمز۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، کہا کہ عدی ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب ایک مسلمان اپنے ہاتھ میں سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ڈھونڈے گا اس غریب کو کہ جس کو وہ اپنی یہ زکوٰۃ دے دے، لیکن پوری اسلامی حکومت کے اندر کوئی ایک شخص اس کو غریب نہ ملے گا جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا، یہ واقعہ بڑا طویل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر گئے تھے، اور لے کر کہنا چاہیے گھر پر پہنچے تھے، اور آپ کے حجرے مبارکہ کی حالت بڑی عجیب و غریب تھی، وہی کہنا چاہیے بیٹھنے کے لیے کھجور کا ایک بستر تھا، چھاچ بھری ہوئی تھی، اور کمرے کے اندر 2 4 8 10 کچھ برتن تھے۔ یہ عجیب و غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے بادشاہ تھے، آپ کے حجرے مبارکہ کا حال یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ وعدے فرما رہے ہیں اور یہ پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ آیا جب میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حیرہ سے چل کر ایک عورت تنہا حج کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس کو امن و امان کا عالم عرب کے اندر اس موقع پر یہ تھا کہ اس کو سوائے خدا کے کسی انسان سے کسی طرح کا کوئی خوف نہ تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس فوج کے اندر تو میں خود رہا ہوں جس نے کسریٰ ابن ہرمز کے لشکر پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے سارے کے سارے خزانوں پر قبضہ کر لیا، اور اسلامی حکومت کی سرحدیں وہ ملک فارس تک بڑھا دی۔ اور وہ زمانہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ جب عالم اسلام کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی غریب موجود نہ رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے، تم میں سے، وعاملوا الصالحات، اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے ان سے پہلوں کو عطا کی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے غالب کر دے گا، دینہم الذی ارتضی لہم، ان کے اس دین کو جس سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راضی ہو گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خوف کے بعد امن سے بدل دے گا۔ اور فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے یہ بندے میری عبادت کرنے والے ہوں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں۔ ایمان یہ پہلی شرط ہے، اللہ کی عبادت۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس نعمت کے مل جانے کے بعد، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس نعمت کے مل جانے کے بعد، خلافت کے مل جانے کے بعد، دین اسلام کا غلبہ ہو جانے کے بعد، امن کے حاصل ہو جانے کے بعد کفر اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔
جب اللہ نے تم کو یہ نعمتیں دے دی، جب اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، اس کے بعد بھی تم کفر اختیار کرو، یہ کہنا چاہیے ناشکری کرو۔ یہ کہنا چاہیے، مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسلامی بادشاہ خلیفہ وقت کی اطاعت نہ کرو۔ جو لوگ اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھ جانے والے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم لوگ اپنے اعمال درست کرو گے، اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھو گے، تو رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت وہ تمہارے حوالے کرے گی۔ اور اگر تم نے ناشکری کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ وقت تھے، ان کے خلاف بغاوت کی تھی بہت سے سرکشوں نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے اسلام کے اندر وہ تلوار نکلی جو پھر کبھی میان کے اندر واپس نہیں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے سلسلے میں بڑی روایات ہیں، اسی میں سے ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں جب خون بہنا شروع ہوگا تو پھر ایسی تلوار نکلے گی کہ پھر وہ نیام میں واپس نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اخیر دور کے اندر جب اسلامی حکومت کے مل جانے کے بعد بعض لوگوں نے بغاوت کی، سرکشی کی اور حد سے آگے بڑھے، اور اتنا آگے بڑھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا، وہیں سے اسلام کے اندر پھر کہنا چاہیے، ایسی کہنا چاہیے آپس کے اندر اختلافات پیدا ہوئے اور آپس کے اندر ایسی لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوئے جو ابھی تک کسی نہ کسی شکل کے اندر جاری ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اسلام کا غلبہ رہا ہے۔ ایسے دور مستقل آئے ہیں کہ جہاں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے خلیفہ جنہوں نے دنیا کو امن و امان سے بھر دیا، اور ایسے جلیل القدر بادشاہ جو خدا سے ڈرنے والے، خدا کی عبادت کرنے والے، اسلام کو مضبوط کرنے والے، اور کہنا چاہیے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنے والے اور اسلام کو مضبوط کرنے والے بارہا ملتے رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کو ہر اعتبار سے فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ دوستو، جب اس اخیر دور کے اندر ہمارے اور آپ کے اعمال بگڑے اور ایمان کمزور ہوئے اور اعمال خراب ہوئے، معاملات بگڑے، معاشرت خراب ہوئی، رب العالمین نے اس خلافت عرضی سے ہم کو محروم کر دیا اور ہم پر نہ معلوم کیسوں کو مسلط کر دیا۔ اور رب العالمین کا یہ وعدہ آج بھی موجود ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر دیں، رب العالمین کا یہ وعدہ ہمارے ساتھ آج بھی ہوگا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین کے اندر خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلوں کو کی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ وہ آئیں گے، اور پھر کہنا چاہیے خلافت اسلامیہ دوبارہ بحال ہوگی، دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوگا اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، اور نظم عالم کے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ساری کی ساری باتیں واضح ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، رب العالمین ہم کو بھی خوف کے اس عالم کے اندر امن و امان نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔